السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس بار میں نے اس سے سوال کیا، بھئی یہ بتاؤ کہ عورت کا اصل گھر وہ کون سا ہے اور کہاں پر اس کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس پر اس نے کیا جواب دیا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں سے میں نے اس کو سوال لکھا تھا، پھر اس نے جواب دیا ہے۔ تو بہرحال جواب کی طرف آتے ہیں۔ کہتا ہے جی، اسلام عورت کو عزت اور وقار عطا کرتا ہے۔ اس کی عفت اور عصمت کو تحفظ دینے کے لیے اسلام نے رہنمائی دی ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، لیکن گھر سے باہر جانا اگر کسی دینی یا تعلیمی یا معاشرتی ضرورت کے لیے ہو تو پردے اور حدود کے ساتھ جائز ہے۔ اب حدود اور پردہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے نا جی، کہ پردہ ایسا ہو کہ وہ پہچانی ہی نہ جائے کہ اندر بوڑھی عورت ہے، جوان عورت ہے، گوری ہے، کالی ہے، براؤن ہے، کیا اس کا کلر ہے، وہ بالکل اس نے ٹوپی والا برقع پہنا ہو اور وہ شرعی ضرورت کے حوالے سے کسی عالم دین کے پاس علمی حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جا سکتی ہے اور سوال پوچھ سکتی ہے، اور بھی اپنی شرعی ضرورت کے لیے، مطلب کوئی گھر میں محرم نامحرم کوئی نہیں ہے، اس کا محرم رشتہ دار نہیں ہے اور نامحرم کو وہ کہہ نہیں سکتی، تو وہ پھر جا کر کے خود اپنے روزمرہ کی ضرورت اشیاء لا سکتی ہے۔ اچھا جی، عورت کا اصل مقام اور گھر، وہ کہتا آگے اس نے قرآن مجید کی آیت کو کوڈ کر دیا ہے۔ کہتا قرآن کریم میں فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، سبحان اللہ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، قرار پکڑو، سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محفوظ جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے۔ نہیں جناب، اب بتائیں، جو آج ہماری بہنیں بیٹیاں ہر جگہ پہنچ چکی ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دفاتر میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، بینکوں میں، تھانے کچہریوں میں، فوج میں، حکومتی اداروں میں، یار یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ اور اب ہماری عزتیں باہر قرار پکڑتی ہیں، غیروں کی پہلو میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ پھر دین سے دور ہو چکی ہیں اور دین کی اصل تعلیم سے محروم ہو چکی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کھلی جنگ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آگے وہ ہے جی، گھر سے باہر جانے کی اجازت ضرورت کے تحت۔ آگے اس نے یہ والا جناب موضوع لکھا ہے، یعنی کہ ہیڈنگ جسے سرخی کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین میں مسجد میں آتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ عورتیں کیسے نکلتی ہیں تو ضرور منع فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ بتائیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ظاہری طور پر کیا ہوا کہ عورتوں کا مطلب تھوڑا سا سٹائل ان کا بدلا ہوگا، ان کا رکھ رکھاؤ بدلا ہوگا، پردے کے اہتمام میں تھوڑی سی انہوں نے نرمی کی ہوگی یا اور معاملہ ہوا ہوگا۔ تو ام المومنین ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں دیکھ کر، ان عورتوں کو دیکھ کر جو مطلب اس طرح کے معاملات سے آتی ہوں گی، کہ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ عورتیں کیسے نکلتی ہیں تو ضرور منع فرما دیتے، یعنی کہ وہ گھروں سے نکلنا بھی منع فرما دیتے، جو کہ اوپر ہم نے پڑھا نا کہ عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے جا سکتی ہے، تو شاید وہ بھی منع فرما دیتے کہ اب عورت گھر سے نکل ہی نہیں سکتی، حاکم اسلام خود اس کے دروازے کے باہر ہر چیز جو ہے نا وہ مہیا کرے گا، اس طرح کا معاملہ ہو سکتا تھا۔ اچھا، بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ باہر جانا فی نفسے ہی حرام نہیں، لیکن اگر فتنہ یا بے پردگی ہو تو ممانعت ہے، تو منع، بالکل قطعی منع ہے کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر گھر سے باہر نکلنے کی اس نے شرائط لکھی ہیں۔ کہتا ہے جی، پردہ قرآن و سنت کے مطابق مکمل ہو، یعنی کہ پورا پردہ اس نے کیا ہو، محرم کے ساتھ ہو، اور حفاظتی تدابیر، لمبے سفر کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بے شک عورت، دیکھیں، عورت سکول نہیں جا سکتی، گھر سے کالج نہیں جا سکتی، یونیورسٹی نہیں جا سکتی، عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، حج کے لیے نہیں جا سکتی، یہ سارے امور جو ہیں یہ جا ہی نہیں سکتی عورت۔
اکیلی. مگر آج دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں، ہاسٹلوں میں اور مطلب باہر کے ملکوں میں ہماری عزتیں جا رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، اور والدین جناب ان کو گھروں سے نکال دیا، ہاسٹلوں میں رہ رہی ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ مسلمان اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن ہر سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ اس نے کیا بتایا؟ ضرورت بلا وجہ باہر نکلنے کی بجائے ضرورت کے تحت نکلنا بہتر ہے. نمبر 4، اختلاط سے اجتناب. غیر محرم مردوں کے ساتھ میل جول یا اختلاط سے بچنا چاہیے. تو جناب پتہ یہی چلا کہ جو عورتیں ہیں وہ گھر کے اندر رہتی ہیں، چادر چار دیواری میں رہتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کی پابند رہتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگیاں بسر کرتی ہیں اور اپنی نسلوں کی تربیت کرتی ہیں. تو اسی سے پتہ چلا کہ جو عورت کی اصل تعلیم ہے وہ اس کی چادر چار دیواری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل